अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम आशूरा और यौम आशूरा की अहमियत के साथ साथ इस दिन करने के काम। आशूरा जो कि 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख को कहा जाता है, इस दिन की इस्लाम में बहुत अहमियत है। बहुत से इवेंट्स इस दिन के साथ कनेक्टेड है। मैं इस वक्त उन इवेंट्स का ज़िक्र नहीं करूँगी, लेकिन जो 2 इवेंट्स इस दिन के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं, उसमें से एक मूसा अलैहिस्सलाम की फ़तह है, जिस दिन एक्सोडस हुआ था, यानी कि बनी इसराइल को फ़िरौन की ज़ालिम कौम से निजात मिल गई थी। और दूसरा 10 मुहर्रम के दिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई थी। तो और बहुत से फैक्टर्स 10 मुहर्रम के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर हम इन 2 की बेसिस पर, जिनको हम अल्हम्दुलिल्लाह तफ़सील से जानते हैं, इस दिन की अहमियत पर बात करें, तो कुछ मसनून आमाल, मसनून कहते हैं वो आमाल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं। कुछ मसनून आमाल जो 10 मुहर्रम होगी वो हम कर सकते हैं। नंबर 1, रोज़ा रखना। आशूरा का रोज़ा रखना सुन्नत है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ही पता चलता है कि अगर कोई रख सके तो वो या तो 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रख, यानी आशूरा के साथ एक दिन पहले 9 तारीख को अटैच कर ले, या वो आशूरा के एक दिन बाद 10 और 11 इस तरह से रोज़ा रख ले। बहरहाल ये सब नवाफिल की कैटेगरी के रोज़े हैं। इसमें आप फ़र्ज़ की कैटेगरी की तरह अपने ऊपर चीज़ को वाजिब नहीं करते। तो जो आसानी से कर सकता है वो कर ले, बग़ैर इस परेशानी के कि वो 9 का नहीं रख सका या 11 का नहीं रख सका, तो क्या अब वो 10 का भी ना रखे? इसकी ज़रूरत नहीं है पूछने की और परेशान होने की। आप 1 दिन का रख सकती हैं, आप 10 तारीख का रख लें। आप 2 दिन का रख सकती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप 9-10 या 10-11 रख लीजिए। सही मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम आता है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा के दिन का रोज़ा गुज़रे हुए साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। तो हम इस ईमान के साथ इस नफ़ली रोज़े को रखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे पिछले साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। याद रखें, पॉइंट टू बी नोटेड, ये पिछले साल के गुनाह जब कहे जाते हैं तो ये बात आती है सगीरा गुनाहों के ऊपर। कबीरा गुनाहों के लिए असल तौबा और कफ़ारा या जो उसकी रिक्वायरमेंट हो वो लाज़मी होता है। तो आशूरा के दिन की पहली सुन्नत जो हम इंशाअल्लाह एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, इस दिन का रोज़ा रखना। नंबर 2, कसरत के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, इसलिए कि ये दिन गुनाहों से माफ़ी माँगने का और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का बेहतरीन मौका देता है। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ याद हैं अरबी में, आप दुआएँ पढ़ें। आप उनकी दुआओं को किताब से देखकर पढ़ना चाहती हैं, आप किताब से देखकर पढ़ें। आप अपनी ज़ुबान में माँगना चाहती हैं, आप अपनी ज़ुबान में माँगें। आप अल्लाह से चलते-फिरते दुआ करें, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे उन सब गुनाहों पर जो मैंने जानबूझकर किए या अनजाने में किए। तो कसरत से तस्बीह पढ़िए, काउंटर यूज़ करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, और जो आपको इस्तिग़फ़ार की दुआएँ आती हैं, आप तस्बीह पर पढ़ लें। नंबर 3, आशूरा के दिन स्कॉलर्स कहते हैं कि कसरत के साथ सदका करें, जो आप कर सकें। कसरत के साथ सदका, अल्हम्दुलिल्लाह आप छोटी-छोटी चीज़ों का सदका भी कर सकते हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो सैक्रिफ़ाइस है, जो उनकी शहादत है, वो एक याद है बहुत सी चीज़ों के लिए कि किस तरह से उन्होंने
امت کے سامنے رول ماڈل بن کر دکھا دیا. ایمان جب سامنے ہو تو پریفرنس ایمان کی ہونی چاہیے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے، ان سے ایمان کی طاقت کو ایبزارب کرتے ہوئے آپ غریبوں کی مدد کریں، مساکین کی مدد کریں، جو صدقہ کر سکتے ہیں آسانی سے. اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اس اسٹریٹا کی ہوں تو میں صدقہ کر سکتی ہوں اور میں اس اسٹریٹا کی ہوں تو میں صدقہ نہیں کر سکتی. ایسا کچھ نہیں. ہر انسان چاہے وہ کسی بھی اسٹریٹا پر ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے. صدقہ کرنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے اور دین اسلام نے تعداد، کوانٹٹی مقرر نہیں کی ہے. آپ 10 روپے دے سکتی ہیں یا آپ 10,000 دے سکتے ہیں. آپ گرمی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو پانی پلا سکتے ہیں. آپ کے علاقے میں لوگوں کو بھوک کی وجہ سے پراپر کھانا نہیں ملتا، آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. آپ کے ایریا میں پتہ چلا کہ کسی کا خدا نخواستہ گھر گر گیا ہے، آپ ان کی کچھ مدد کر سکتی ہیں. جو کر سکتے ہیں صدقہ کریں. تیسرا عمل ہم انشاءاللہ جو کل کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے صدقہ کرنا. نمبر 4، گھر والوں کے ساتھ پلیزنٹ رہنا. دیکھیں، شہادت میدان جنگ کی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن بعض شہادت کے درجے جو اس سے کم ہوتے ہیں وہ ہم ہر دن اچیو کر سکتے ہیں. تو چوتھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے گھر والوں پر پلیزنٹنس کے ساتھ اپنی پرسنالٹی کو پریزنٹ کرنا، گھر والوں کے ساتھ دل کی فراخی کے ساتھ رہنا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں یہ بیہقی اور شعب الایمان کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن، اسپیسیفکلی آپ نے فرمایا کہ جو 10th محرم کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ فراخی کرتا ہے، یعنی گفتگو میں ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے جن سے نارملی آپ باتیں کرنے کا موقع نہیں پا رہے ہوتے گھر میں، آپ ان کو بیٹھ کر ٹائم دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر فراخی کرے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر فراخی فرمائے گا. اگر میں اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت اپنے گھر والوں کو دے دوں گی، اللہ پورے سال میرے وقت میں برکت دے گا. اگر میں تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے شوہر کی والدہ اور والد کے پاس بیٹھ جاؤں گی، اللہ میرے پورے سال میں میری انرجی اور اسٹیمنا میں بہت برکت دے دے گا. وہ سب شوہر جن کے پاس اپنی بیویوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کل عبادت سمجھ کے، بندگی رب سمجھ کر تھوڑا سا ٹائم اپنی بیویوں کو دیں. بیوی اپنے شوہر کو ٹائم دے، بچے ماں باپ کو ٹائم دیں، ماں باپ بچوں کو ٹائم دیں. یہ گھر والوں کے ساتھ فراخی کرنا ہے. لیو یور موبائل فونز انٹینشنلی فار 1 hour اور جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. پانچواں جو انشاءاللہ ایک کل کا ایڈیشنل ایکشن ہو سکتا ہے، باقی پوری زندگی اس عمل کو ضرور اپنائیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں جن کو ہم اہل البیت کہتے ہیں، ان کا ذکر کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں. اور دیکھیں ہم مسلمان الحمدللہ سب کا عزت اور احترام کرتے ہیں. جہاں ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کر کے اس سے ایمان کی طاقت کا سبق لینا ہے، وہاں ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات اپنی ہم ایمان کے راستے میں اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہیں تو ان کو قربان کر دیں گے. اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل البیت مشکلات میں زندگی گزار کے گئے لیکن انہوں نے ایمان کبھی اپنا نہیں چھوڑا، تو آپ بھی ان کا تذکرہ کر کے، ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ان کے بارے میں کوئی چیپٹر پڑھ کے، کوئی لیکچر ان کے بارے میں سن کے آپ اپنے ایمان کو بھی تازہ کر سکتی ہیں اور ان سے محبت کا اظہار بھی کر سکتی ہیں. سو دیز آر دا 5 تھنگس. بالکل میں نے بہت سلیکٹیو سی 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ ڈویبل ہو جائیں، اس لیے کہ کل کا دن ابھی آنا ہے. تو ایک ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اگر صحت ہے اور خدا نخواستہ کوئی پریشانی، طبیعت کی خرابی نہیں ہے، تو نفلی روزہ 10 محرم کا
روزہ رکھیے کل کا دن 10 محرم جس کو عاشورہ کہتے ہیں. کثرت کے ساتھ اس دن توبہ اور استغفار کی روٹین یاد کر کر کے اپنے ساتھ اٹیچ رکھیے. اپنے جتنے بھی آپ مال میں سے آسانی سے صدقہ کر سکتی ہیں صدقہ کیجیے. اگر کل کوئی فقیر نہیں ملتا، آپ کہتی ہیں میرا تو گھر سے باہر نکلنے کا پلان نہیں ہے، تو آپشن نمبر 1 اپنے گھر کے ملازم کو صدقہ دے دیں. آپشن نمبر 2 اس نیت سے اماؤنٹ نکال کر سائڈ پر کر دیں کہ میں نے منڈے کو یہ اماؤنٹ صدقہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی نیت بھی کاؤنٹ ہو جائے گی اور صدقہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا یوم عاشورہ کے دن. تو صدقہ کریں گے 3. نمبر 4 ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کل غصہ نہیں کریں گے، چڑچڑاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دیں گے. نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے گھر والوں کے بارے میں تھوڑا سا اپنے اندر جان کر محبت کا اظہار کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس یوم عاشورہ کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، اور اللہ کل کے دن کی عبادات جو بھی ہم اپنے فرض عبادات کے ساتھ کریں اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اللہ یہ روزہ رکھنا اس دن میں عبادت کرنا ہمارے پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.